السلام علیکم۔ بیان بھی سنے مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے، اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے۔ جزاک اللہ۔ اسلام کی 5 اہم بنیادیں، ایک کو عقائد کہتے ہیں، ایمانیات، دوسرے کو اعمال کہا جاتا ہے یعنی عبادت، تیسرے کو معاملات کہا جاتا ہے یعنی آپس کا لین دین، اور چوتھے کو معاشرت کہا جاتا ہے یعنی رہن سہن، اور پانچویں کا نام اخلاقیات یعنی کیریکٹر۔ یہ پانچوں اسلام کی اہم بنیادیں، عقائد، عبادت، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات۔ دین کا مجموعہ یہ کل 5 چیزیں ہیں۔ پانچوں 5 چیزوں میں ہر مسلمان کے لیے پورا اترنا ضروری ہے۔ اگر عقائد میں مضبوط ہے لیکن اعمال کا کوتا ہے، عبادات میں سست، تو وہ ناقص مسلمان۔ عقائد اور عبادات کا مضبوط ہے لیکن معاملات میں 0 کسی کا لیا تو دینے کا نام نہیں۔ معاملات کے اندر آدمی پہچانا جاتا ہے، پھر چاہے وہ معاملہ بیوع کی قبیل سے ہو، نکاح کی قبیل سے ہو، اجارہ کی قبیل سے ہو، شفا کی قبیل سے ہو، مختلف اس کی اقسام ہوتے معاملات کی، یہ سب معاملات کا دین کہا جاتا ہے، جس پر علامہ مروی صاحب الہدایہ نے 4 جلدوں میں یہ ساری چیزیں بیان کی، جس میں تیسری اور چوتھی جلد یعنی باب میں کتاب البیوع سے شروع کر کے کتاب الفرائض پر ختم کیا۔ تو دین کی 5 اہم بنیادیں، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت۔ عقائد کا بھی مضبوط، عبادات کا بھی مضبوط، معاملات کا بھی ایک دم مضبوط ہے، لیکن آپس کی رہنی کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، چاہے پڑوسی قریب کا ہو چاہے دور کا ہو، رہن سہن اگر اس کی صحیح نہیں تو بھی وہ ناقص مسلمان۔ چاروں بنیادیں مضبوط ہیں
عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، لیکن اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں، یہ بھی ادھورا مسلمان ہے۔ کامل مسلمان بننے کے لیے، کامل مومن بننے کے لیے 5 چیزیں اپنی زندگی میں اپنانا ضروری: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات۔ آج بھی میں 2 قرآن کریم کی آیتیں اور 2 حدیثیں اسلام کی 5ویں اہم بنیاد اخلاقیات کے بابت پڑھی ہے۔ اب اخلاق کے 2 درجے ہیں، ایک درجہ اپنی ذات سے، اپنے مال سے، اپنے عہد و عیال سے، اپنے اثر و رسوخ سے، اپنے عہدہ و مرتبہ سے، اپنے متعلقین سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا، اور ایک درجہ اپنی ذات سے، اپنے متعلقین سے، اپنے عہدے اور وزارت سے، اپنے عالی مرتبت اور مقام سے، ہر چیز سے دوسروں کو تکلیف سے بچانا۔ اخلاق کے 2 درجے ہیں، ایک کو کف الاذی کہا جاتا ہے، یعنی خود دوسروں کو تکلیف نہ دے، اور ایک کو کہا جاتا ہے اس سے بھلائیاں وجود میں آئے۔ یہ تو تفصیلات میں نے پیش کی۔ اخلاق کا انگریزی میں ترجمہ کیریکٹر سے کہتے ہیں، اردو کے اندر اخلاق کہا جاتا ہے جو عربی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں کل کائنات کا خلاصہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابت فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے نبی جی آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر فائز۔ جتنی عظمت والے اخلاق ہیں وہ سب ذات محمد رسول اللہ میں خدا نے جمع کر دیے۔ لعلی خلق عظیم، اخلاق کے بلند پایہ صفات آپ کی ذات میں خدا نے بڑھ دی ہے، آپ بلند اخلاق کے مالک ہیں۔ اس کے باوجود قرآن اپنے پیغمبر سے اللہ فرماتا ہے خذ العفو، ایک طرف قرآن میں اپنے پیغمبر کے اخلاق کی جامع عزت اور اخلاق کے عظیم کی گواہی تو دی، لیکن دوسری طرف پیغمبر سے فرمایا خذ العفو۔ اخلاق میں بنیادی چیز خذ العفو، دشمن کو معاف کر دو، وامر بالعرف، بھلی بات کا حکم کرو، واعرض عن الجاہلین، نادانوں سے، ناعاقبت اندیشوں سے، جہالت پر اتر آنے والے لوگوں سے، بد اخلاق انسانوں سے، بد کردار انسانوں سے۔ اعرض عن الجاہلین، نبی جی منہ پھیر لو، لفظی ترجمہ، اس کی بات میں تال مت ملاؤ، اعراض کا ترجمہ۔ اعراض کا دوسرا ترجمہ جاہلوں سے الجھو نہیں، اعراض کا تیسرا ترجمہ جو جہالت پر اتر ہی پڑا ہے اس کی جاہلانہ حرکتوں کا جواب دو۔ یہ سب ترجمے کیے وَاعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، لیکن انسان کا نفس ہے، وہ کہے گا ایسا رسید ہو کر کے میں عالم مرتبت انسان ہوں اور میرے ساتھ یہ بد اخلاقی، تو قرآن کا انداز بیان دیکھیے، انسان کی جبلت ہے، انسان کی فطرت تقاضا کرتی ہے کہ جو برا کرے اس کے ساتھ برا کرو۔ نفس شیطان عمل کرتا ہے، وہ تو کمزور ہے، میں تو طاقتور ہوں، اس کی شرارت کا جواب میں دے سکتا ہوں۔ اب قرآن کہتا ہے وَإِمَّا وَعَرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، چونکہ یہ چیز بہت بھاری ہے، ایک آدمی جہالت پر اتر ہی پڑا، ایک آدمی بد اخلاقی پر آمادہ ہو ہی گیا، اور ایک آدمی پر کرداری کے اوپر اتر ہی گیا۔ اب نفس کی تقاضا کرے گا کہ گالی کا جواب گالی، پتھر کا جواب پتھر، اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ آگے انسان کی مانسکتا خدا بیان کرتا ہے، انسان کی مانسکتا ہوتی ہے، جب طبیعت کے خلاف حالات طاری ہوتے ہیں، قرآن نے تو کہہ دیا خذ العفو،
معافی کا پہلو لازم پکڑو، وَأْمُرْ بِالْعَرْضِ بڑی باتوں کا حکم کرو، اعرض عن الجاہلین نادانی پر اتر آنے والے لوگوں سے منہ پھیر لو، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ اور شیطان وسوسہ انداز ہو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ قرآن نے اتنا کہا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اعوذ باللہ پڑھو، انہو سمیع علیم اللہ سننے والا اللہ جاننے والا ہے۔ یہ دو آیت کا ترجمہ ہے، ایک طرف پیغمبر کے جامع اخلاق کی قرآن تعریف کر رہا ہے اور دوسری طرف نبی جی کو قرآن حکم دیتا ہے کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر ہونے کے باوجود خود العفو معافی کو لازم پکڑو۔ پہلا خلق بیان کیا گیا معاف کر دینا، درگزر کر دینا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھا، جن اخلاقیات کی آپ تعلیم دیتے تھے وہ پہلے اپنی زندگی میں اتارتے تھے۔ داخلہ طریقے آپ نے لوگوں کو مسکینوں کی مدد کرنے کا حکم دیا، آپ نے پریشان حال انسانوں کی پریشانی کو دور کرنے کا حکم دیا، آپ نے بھوکوں کو کھانا کھلانے کا حکم دیا، آپ نے غلام کو آزاد کرنے کا حکم دیا۔ تو پیغمبر پہلے بھوکے رہتے تھے اور بھوک کی تکلیف محسوس کرتے تھے اور بھوک کی تکلیف کے احساس کے بعد بھوکوں کو کھانا کھلانے کا حکم دیتے تھے، یعنی پیغمبر ان حال سے دوچار ہوتے تھے اور اس کے بعد پھر لوگوں کو حکم دیتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ہر ایک انسان کی زندگی میں پیغمبر کے فرامین پر عمل آسان ہو جاتا تھا۔ میں نے روایت پڑھی، کل قیامت کے دن مسلمان کے جتنے بھی بھلے اعمال ہیں ان کا وزن ہوگا، ایک نیکی کرو کہ 10 کے برابر ملے گا، راہ خدا میں جہاد کی حالت میں کرو کہ 700 سے 7 لاکھ کا ملے گا، حج اور عمرے کے سفر میں 700 سے 7 لاکھ ملے گا۔ یہی نماز ہم یہاں محلے کی مسجد میں پڑھتے ہیں 25 جماعت کا ثواب، یہی نماز جامع مسجد میں جمعہ کے ادا کرنے پر 500 نماز کا ثواب۔ یہ درجات ہیں اللہ کی طرف سے۔ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَىٰ 700 ضعف، 1 سے لے کر 700 تک نیکی کی جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں فرمایا اذکر شیء فی المیزان حسن الخلق، ہر عمل تولا جائے گا، نماز، روزہ، زکات، حج، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، لیکن میزان کی ترازو سب سے وزنی چیز جو ثابت ہوگی وہ انسان کے اخلاق، سب سے وزنی چیز جو ثابت ہوگی وہ انسان کے اخلاق، اس سے وزنی چیز اور کوئی نہیں۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو بندوں کے تمام اعمال میں سب سے زیادہ پسند حسن اخلاق ہے۔ اور ایک روایت میں آقا نے فرمایا، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا دلنی علی عمل ادخلنی الجنہ وباعدنی من النار، اے نبی ایسا عمل بتا دو جو مجھے جنت میں داخل کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام آزاد کر، پھر حکم فرمایا جس پر قرضہ کا بوجھ چڑھ چکا ہو اسے قرضہ اتارو۔ پھر تیسرے نمبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، اور آگے فرمایا اپنے ظالم رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پہلے فرمایا غلام آزاد کرو، پھر فرمایا مقروض کے قرض کو اتارو، اور تیسرے نمبر میں فرمایا ظالم رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ظالم رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور آقا نے فرمایا بھلی بات کا حکم کرو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، پیاسوں کو پانی پلاؤ، اور اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں میں برتو۔
ایک روایت میں دو صحابی خرطوم کا واقعہ بیان کیا. دونوں صحابیت بہت اونچے قدر و منزلت کے مالک, پوری کائنات کی تمام عبادتیں مل کر کسی ایک صحابی یا صحابیہ کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تابعین, تبع تابعین اور جن پر وہ آخری انسان قیامت قائم ہوگی, یہ سب کی عبادتیں ایک طرف, کسی ادنا درجے کے ایک صحابی یا ایک صحابیہ خاتون اس کے ایک سجدے کا یہ سب مل کی عبادت اس کے سجدے کو نہیں پہنچ سکتا. یہ صحبت کا فائدہ ہے. روایت میں دو صحابی خاتون کا واقعہ بیان کیا. ایک کیسی تھی, رات بھر نماز پڑھتی تھی, دن بھر روزے رکھتی تھی. اسی لیے دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انسان بسا اوقات حسن اخلاق کی وجہ سے قائم اللیل اور صائم النہار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے. کیا مطلب؟ ہمیشہ نفل روزے رکھے, ہمیشہ رات بھر قیام کرے. کتنا بھاری کام ہے. خالی ایک رمضان میں پاپے پڑ جاتے ہیں, اخیر مشرے میں مشکل پڑ جاتا ہے 10 راتیں. ارے 7 بھی 5 بھی مشکل ہے. ایک 27 بھی پکڑ رکھی ہے مسلمانوں نے. سال بھر کی 21, 23, 25, 27 اور 29 یہ مشکل ہے. زندگی بھر رات کو عبادت میں کھڑا رہنا اور زندگی بھر ایام ممنوعات کے علاوہ نفل روزوں کا اہتمام کرنا, اس کا کتنا اونچا مرتبہ. یہ مرتبہ جو انسان حاصل کرتا ہے, اس سے بہتر مرتبہ وہ انسان حاصل کرتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہو. اور ترازو میں اس کا وزن بڑھ جائے گا اگر وہ بد اخلاق, وہ قائم اللیل ہے, وہ صائم النہار ہے, لیکن بد اخلاق ہے. تو بد اخلاق کی یہ نیکیاں حسن اخلاق والا صرف فرض پڑتا ہے, صرف فرض پڑتا ہے. لیکن اخلاق اچھے ہیں تو یہ عمل کے اعتبار سے اس کا ترازو کا بڑا بھاری. ایسے ہی دو صحابیہ خاتون, وہ رات بھر نماز پڑھتی تھی, دن بھر روزہ رکھتی تھی, اپنی حیثیت کا صدقہ کرتی تھی, لیکن آس پاس کے جتنے بھی گھر تھے اس کی بدزبانی کی وجہ سے اس کی زندگی عجیب ہو رہی تھی. کوئی ایک پڑوسی اس کی تکلیف سے معمول نہیں, سب پریشان. قرآن نے بھی عورت کی 2 برائی بیان کی. اوامر یتشر فی الحیہ وهو فی الخصام غیر مبین. قرآن نے عورت کی 2 برائی بیان کی. زیور کے بغیر عورت اچھی نہ لگے. جب تک زیورات میں سچی ہوئی نہ ہو وہ اچھی نہیں لگتی, اور اس کو بولتے صاف نہیں آتا ہے. یعنی فصاحت اور بلاغت کی مالکہ نہیں ہو سکتی. لیکن جب وہ ایسی کیچی کی طرح زبان دراز ہوتی ہے کہ تمام کائنات کے آس پاس کے جتنے بھی ہیں سب اب وہ صحابیہ ہیں جس کا ایک سجدہ کائنات کی تمام تر عبادتوں کے مقابلے میں حیثیت نہیں رکھتا ہے. وہ ایک سجدہ قیمتی تھا. ان تمام عبادتوں ان کا حال بیان کرتے ہیں. اور حدیث میں ایسی بد اخلاق تھی اور اس کی زبان پڑوسیوں کے مابت کے چن کی طرح چلتی تھی کہ کسی کو سکون نہیں. ایک یہ تھی. ایک اور صحابیہ جو صرف فرض نماز پڑھ لیتی تھی, حلال کام کرے, حرام سے بچے, لوگوں کو کپڑا پہنا دیتی تھی, لیکن بہت اونچے اخلاق کی مالکہ تھی. کل کائنات کا خلاصہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. سے پوچھا کہ ان دونوں میں کون اچھی؟ کہا دوسرے والی. پہلی والی کی نمازیں, روزے اور یہ نفل عبادتیں اس کی بدزبانی کی وجہ سے لوگوں میں تقسیم ہو جائیں گی اور یہ عبادت سے خالی رہ جائے گی. اور دوسرے فرائض کی پابند, حلال کام کرے, حرام سے روکے, لیکن حسن اخلاق کی مالکہ تھی, یہ جنتی ہے. آقا نے اس کے بابت جو لفظ فرمایا دوسری والی کی بابت کی جنتی ہے, اور پہلی والی کے بابت آقا نے فرمایا اپنی بد اخلاقی کی سزا بھگتے ہیں. اخلاق نظام میں سب سے زیادہ وزنی کے تولے جانے کے اعتبار سے
یہ دو بہنیں صرف حسن اخلاق کو قرآن اور حدیث سے سمجھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھی. کلا واللہ ما یحصیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتحمل الکلب وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. آقا نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا مکے میں. اس وقت آقا کیا کام کرتے تھے؟ یہ کام آقا کے 5 بیان کیے. انک لتصل الرحم، پہلا کام ناتا جوڑتے تھے. پھوٹ پالنا، اختلاف پیدا کر دینا، توڑ پیدا کر دینا، یہ جہنمی انسانوں کی صفات. ناطے کو جوڑنا، کتنی ہی قربانی دینی پڑے آدمی دے دے، لیکن ناتا جڑ جائے، بہت بڑی چیز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ناتا جوڑتے تھے. اسی لیے آپ کے چچا جناب ابو طالب جب مرض وفات میں تھے، آقا تشریف لے گئے. ایسا بننا تھا کہ ابو طالب کے ساتھ یہاں 2 نشستیں تھیں، 2 آدمی بیٹھ سکتے تھے، 2 کرسیاں کی سیٹیں تھیں. ایک پر ابو لہب بیٹھ گیا، ایک پر ابو جہل بیٹھ گیا. آقا تشریف لائے اور اس مرض الوفات آقا نے یہ فرمایا کہ عمي قل كلمة أقول بها عند الله يدخلك الجنة ويبعدك من النار. وہ کلمہ جو لے کر میں آیا ہوں وہ کلمہ پڑھ دو. میں تو قیامت کے دن اللہ کے یہاں گواہ بنوں گا اور میں آپ کی سفارش کروں گا. اب آقا کی تلقین پر نبی کی زبان سے جاری ہونا شروع، یہ ابو طالب کی زبان سے نکلنے کی تیاری. ادھر ابو جہل ابو لہب نام چڑھائی، آنکھیں چڑھائی، کیا موت کے خوف سے بھتیجے کا دن قبول کرے گا؟ آگ دلائی آگ. آگ بہت خطرناک چیز ہے. آپ سمجھو کسی آدمی سے واقعاتاً چوری ہو گئی، زنا ہو گئی، پھر اس نے اللہ سے صلح کرنی، بندے کا معاملہ سلجھا نہیں، لیکن کسی نے اس کو بھوشیہ میں یاد کرتے ہوئے کہا وہ فلانا زانی، تو یہ شریف اس وقت تک نہیں مرے گا جس نے اس کو زنا کی آگ دلائی ہے، جب تک وہ زنا نہیں کرے گا. یہ بے شدہ بات. آگ دلانا انتہائی خطرناک جرم ہے اور مومن کبھی بھی اللہ سے صلح کیے بغیر رہتا نہیں. ایمان اندر کی طاقت ہے جو اللہ سے بغاوت پر مسلمان کو کبھی بھی باقی نہیں رکھی، اور اگر یہ مانتا ختم ہو گیا تو مومن نہیں. ایمان کا تھرمامیٹر ہے، اذا صدقت حسنۃ وساءت سیئۃ فذلک الایمان. مومن ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی معصیت کرے اور اللہ سے صلح نہ کرے. ان الحسنات یذهبن السیئات، یہ نیکیاں ان برائیوں کو مٹا کر کے رکھ دیتی. آقا کیا کرتے تھے؟ ناتا جوڑتے تھے. بہت مشکل کام ہے، ناتا جوڑتے تھے. انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم، اس کے 2 درجے. آپ نے ملک شام کے 2 سفر کیے تھے خدیجہ کا مال لے کر. تجارت میں آپ اتنے نصیبدار تھے کہ آقا جیسا نصیبدار پورے عرب میں کوئی نہیں تھا بیپار میں. لیکن بیپار آپ نے کیا نہیں ہے. اعلان نبوت سے پہلے 2 مرتبہ خدیجہ کا مال لے کر گئے. اس لیے آپ نے بچپن میں مال مزارعت لے کر کے شام کے 2 سفر کیے. محظوظاً فی التجارہ، بخاری کی روایت. تجارت میں بڑے نصیبدار تھے. تکسب المعدوم، جو عام آدمی نہیں کما سکتا وہ نبی تجارت میں کماتے تھے. ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ، جو کچھ نہیں کر سکتے، اپاہج، معذور، محتاج، صاحب فراش، کلاس، آپ کما کر کے ان کا گزران کرتے. تقسیم المعدوم وتحمل الکلب، کوئی قرضوں کے بوجھ میں ہے، کوئی حقوق کے بوجھوں میں ہے. بیٹیاں بھی بیٹیاں کی لائن لگی ہوئی ہے اور بیٹی کو رخصت کرنا ہے، کچھ ہے نہیں.
اس کا بھار اتار دے ہماری زبان میں، اسے بدل ہلکا کر دے اور اس کی مدد کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی، آپ کے پاس پورے کپڑے نہیں تھے، ایک صحابی کا خاتون یمن سے ایک چادر آئی تھی جو یمنی بناوٹ کی تھی اور بہت خوبصورت تھی، بہت خوبصورت۔ آقا نے اپنے جسد اقدس پر اس کو اوڑھ لیا۔ نبی کی عادت تھی جب کوئی ہدیہ دیتا تھا تو فوراً استعمال کر لیتے، مثلا آپ کو کسی نے نکل دیا کھول اور کھول کر فوراً لگا لو، یہ سنت، یہ مستقل ایک سنت۔ آپ کو کسی نے مسواک دیا، وقت میں نماز کا نماز سے پہلے پیش کیا، اسی وضو میں آپ مسواک اس کے سامنے کر لو، یہ مستقل ایک سنت ہے، 100 شہید کا ثواب ملے گا۔ یہ مستقل ایک سنت۔ آپ کو کسی نے ٹوپی دی، اس کے سامنے پہن لو، یہ مستقل ایک سنت۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں گئے، پرانی چادر نکال دی اور وہ چادر اوڑھ لی۔ مجمع میں ایک صحابی اللہ کے نبی کے جسم پر اتنی گزتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھی بھی لگتی تھی، مجمع میں رونق افروز تھے، آپ نیچے بیٹھتے تھے۔ لیکن جب باہر سے لوگوں کی آمد شروع ہوئی تو صحابہ نے کہا ہم آپ کے لیے ممبر بنا دیں، پھر مٹی کا چبوترا بنایا تھا، اس پر نبی بیٹھتے تھے۔ ایک صحابی نے کہا ماشاءاللہ کتنی اچھی چادر رکھتی ہے، مجھے گفٹ دے دو۔ اب دوسرے صحابہ کرام نے بہت لان تان کی، ایک تو چادر آئی تھی اور یوں اور وہ نبی کو اچھی بھی لگتی تھی اور آپ اس کو پسند بھی کرتے تھے، اور تو نے مانگ کر کے غلط کام کیا۔ تو دوسرے صحابہ کو اس کا یہ سوال اچھا نہیں لگا۔ کل کائنات کا خلاصہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبریں لے گئے، واپس پرانی چادر پہن لی اور نئی شکل کر کے اس کو دے دی۔ پوری کائنات چھان ڈالو حضرت محمد رسول اللہ کا یہ عمل، پوری کائنات مل کر کے کہیں بھی اس کا جواب دے، یہ صرف اور صرف حضرت محمد رسول اللہ کا خاصہ ہے۔ یسیرون علی انفسہم ولو کانوا بہم خصاصہ، یہ صحابہ کے صفات، یہ اللہ کے نبی کی عادت شریف۔ اب بات ادھوری رہ گئی، ان کو لوگوں نے لانتان کی، نہیں مانگنی چاہیے۔ ہدیہ دینے والے کو بھی دکھ ہوتا ہے کہ میں نے دیا میں دوسرے کو سخاوت کر دی، یہ بھی یاد رکھو۔ جس نے ہدیہ دیا ہو اس کے سامنے کسی کو سخاوت مت کرو، وہ ہدیہ۔ ہمارے یہاں تو ہدیہ کیا ہوتا ہے؟ بیوار ہوتا ہے، بیوار جو قرضہ ہے حرام ہے۔ بیوار اور ہدیے میں بہت بڑا فرق ہے۔ آپ کے یہاں شادی کے دن آئے اور آپ نے رشتے دار کو کپڑا دیا چھوڑا جو پہننے کی قابل بھی نہیں ہوتا ہے، شانتی وہ تو اوڑھنے کی قابلیت نہیں، کیوں ایسا ویوہار دیتے ہو؟ کوئی ایسی چیز تو بیچارہ استعمال کر سکے، اس کا جیون ہر کام دے، ایسی چیز تو۔ اور ویپاری بھی پوچھتا ہے دیوا لیوانی છે કે ઘરમાં વાપરવાની છે? દેવા લેવાનીના ડબલ પૈસા भी ले या हाथ भी नाखी તમારો લોકો वो चीज है 50 रुपए की तो लेगा 150 रुपए के। देवा लेवानी છે તમને હું 200 માં દઈ દઉં, હાલાंकि 50 में જ ले। अब बेचारा एक दो धोएगा नहीं, घर ही रख देंगे, क्या फायदा इससे? किसी को हदिया दो तो वापस लिया नहीं जाता, इन्हें रखा ही नहीं, इन्हें नोट ना बनाना, इन्हें दिल में भी नहीं याद रखने का। अल्लाह के लिए दिया तहद्दुद तो मोहब्बत पैदा होगी। अब हदिया तो देते नहीं है, व्यवहार करते हैं तो लड़ाइयाँ होती है। देखो शरीयत की बारीकी समझो, मैं आपको अल्फाज की शरह समझाता हूँ। व्यवहार करोगे तो दुश्मनी होगी और हदिया दोगे तो मोहब्बत बढ़ेगी। आजू लेवल में थी मारा भाई ना थे प्रोग्राम आओ शादी में दिखने में, अब वो देता तो है फ्रीज दिया तो कहता है कि मैंने भी किनासी को फ्रीज मारी बिक्री मारते मारो भाई बेस। ये व्यवहार है, व्यवहार ये कर्जा में जायज नहीं है। और हमने खाने पानी लेने के पानी का कूलर दे दिया, मट्टी की जगह नाम आएगा पछड़ी में भूल ही गया, तो ये हदिया है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अल्लाह के नबी क्या करते थे? तक़सीमुल मादूम व तहमीलुल क़ल्ब। कोई बोझ में मुब्तला है, भारी वज़न लेकर जाता है, उठाकर अपने सर पर ले लेते थे। एक तहमीलुल क़ल्ब व तक़दीर मेहमान नवाजी करते थे, व तईद वाला नवाजी बिल हक़
اس کو سمجھانے کے لیے میں نے اتنی لمبی چوڑی بات کی، انسانی شیطانی شرارتوں پر اور آسمانی سلطانی آفتوں پر پیغمبر گھر میں سے باہر نکل پڑتا تھا اور پیغمبر نکل کر کے دکھیوں کا دکھ درد دور کرتا تھا۔ یہ اللہ کے نبی کی صفت ہے۔ اسی لیے میں نے حالات کے اندر ایک پیغام دیا تھا، وَأَسْلِمُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ۔ اپنے سے حالات ٹالنا ہے، دکھیوں کے دکھ درد کو دور کرو، فوری امداد جاری کر دو، اس کے لیے کوئی متھامل مشورہ نہیں، جس کے پاس جو ہے وہ شروع کر دو۔ یہ اصل طریقہ تھا پیغمبر کا۔ تقسیم المعدوم، انسانی شیطانی شرارت، کسی نے کسی کے گھر کے اندر چوری کر دی، ڈاکہ ڈال دیا، کسی نے سامان اٹھا لیا، جو بھی ہو مسئلہ، تقسیم المعدوم، تکمیل القرب، تعین علی نتائج الحق، یا خدا قہر برسا دے۔ جام نگر اور اس کے اطراف میں کل ہمارے 5 ساتھی وہاں پہنچے، ایک ایک منظرہ پورا بلڈنگ پانی بھرا ہوا ہے، لوگ بہت پریشان ہیں، کھاتے پیتے لوگ بھی اور غریب لوگ۔ تو اس میں جائزہ لیا گیا کیا کرنا چاہیے، تو لوگوں نے کہا 2-5 دن کا آسرا اناج کا ہو جائے، اور برتن تو ایک ساتھ سب چلے گئے، مالدار بسائے گا، غریب بسانے میں تکلیف بھی ہوتی ہے، چونکہ اناج بھی پورا گیا، حالات آئے، محل قہر میں بدل گئے، پریشان ہو گئے، اور یہاں کی طرح وہ خدمت گزار ساتھی روزگار تو ملتے نہیں، لوگ ابھی بھی گال پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس کے لیے امداد جاری کر رہے ہیں، 700 روپے کی برکت کی کٹ سوچی اور پرائمس کے ساتھ 1000 روپے کی ہوتی، اور اس کا نمونہ بھی ہم لے لیے، اور 1500 روپے کی اناج کی کٹ کے 2-5 دن ان کا سہارا ہو جائے، پھر حالات سے یہ نکل جائے۔ کام ہو رہا ہے، جو حضرات اس کے اندر دلجوئی رکھتے ہیں اپنی طرف سے، اور رکھنا بھی چاہیے، اپنے سے حالات کو ختم کرنا ہے، تو حالات میں مبتلا انسانوں کی تھوڑی ریلیف جاری کر دو، وہ حالات انشاءاللہ جیتے جی کبھی تیرے میں نہیں آئیں گے۔ یہ ہمیشہ کے لیے طے شدہ بات ہے۔ کسی دکھی کے عین درد کے وقت، عین دکھ کے وقت اگر آپ پہنچ گئے اور اس نے آپ نے اس کی مدد کی اور اس کے دل سے دعا نکل گئی، زندگی تو جیے گا اور تیری نسلوں کے نیچے سے تو امداد کرے گا، تو تیرے جیتے جی کبھی وہ حالت تیرے پر نہیں آئے گی۔ بہت حالات آئے گئے، لیکن الحمدللہ ہم سلامت رہے۔ وجہ اس کے یہ ہے کہ یہ دیا کام آتا ہے۔ الصدقۃ تصد 70 بابا من السوء، برائیوں کے 70 دروازے یہ بند کر دے گا۔ الصدقۃ ظل المؤمن یوم القیامۃ، صدقہ قیامت کے دن مسلمانوں کا سایہ بن جائے گا۔ یہ صدقہ مسلمان کو بری موت سے بچا لے گا، یہ کبھی بری موت نہیں ہوئے گا۔ اور ہر ایک انسان یہی چاہتا ہے کہ اس نے خاتمہ، ہر ایک انسان، ہر فرد بشر کہ میرا خاتمہ شدر کر، اور نبی کہتا ہے کہ برے خاتمے سے صدقہ بچاتا ہے۔ لہذا امداد کیجیے جن سے جو ہو سکتا ہے۔ برتن اپنی طرف سے خرید کر 2 تپیلیاں ہیں، 4 پلیٹیں ہیں، 4 مٹکے ہیں، 2-4 چمچیاں ہیں، چھوٹی بڑی، یعنی گھر کا ایک چھوٹا سا اثاثہ جس سے آدمی تھوڑے دنوں قناعت کر سکتا ہے، پھر وہ چل پھر کر کے محنت کر لے۔ ایک اچھا کردار بھی کالامار کے اطراف میں سرپنچ کا بیٹا مسلمان 2 ہندو بچوں کو بچانے کے لیے وہ دونوں کو بچا لیا اور بیچارہ خود شہید ہو گیا۔ اور دیکھو میں نے حسن اخلاق کا باب اس لیے قائم کیا کہ اس علاقے میں چلوں سے، جماعتوں سے، مدرسوں سے زمین ابھی بہت پیاسی ہے، اور یہ فوری طور پر یہ حسن اخلاق ان جج طبیعتوں کو کہ جو ہماری کبھی بات نہیں سن سکتے ہیں، ایسی جج طبیعتیں ہیں، ان دعوت کے نام سے گھبراتے ہیں، لیکن یہ وہ موقع ہے اپنے پاس بٹھا کر کے اپنا دکھ آپ کو بیان کرتے ہیں، اور آپ نے اس کا دکھ نہ توڑ دیا تو جنوں سے، مہینوں سے، سالوں سے، محنتوں سے جو کور نہیں ہو سکتا، وہ دکھ میں کام آنے پر زندگی پلٹ جاتی ہے، اور اس طرف ان حسن اخلاق کے ذریعے سے ابھی حسن کا ہوتا ہے۔ اس لیے ہماری
یہ بصیرت کام کر گئی کہ ان اخلاق سے اگر ہم گھسیں گے ان میں تو کل ہماری بات سنیں گے، کل وہ اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے آمادہ کریں گے۔ یہ فوری طور پر اقدام کی وجہ یہ ہے کہ اس حسن اخلاق کے ذریعے سے، اور ہو سکتا ہے خدا بند قدس علاقے کو اٹھانا چاہتا ہو اور اس طرح علاقہ ہو جائے کہ اندر کا جو ایک دم سخت دینی ہے اور ہدایت کی بات سے کوسا دور ہے، تو وہ ان حسن اخلاق کے ذریعے سے یہ زمین نرم پڑ جائے اور نرم زمین کے بیچ بوٹ دو تو فوراً نکل جائے گا۔ اخلاق ایمان کے درخت کا پھل ہے، پھل۔ ابھی ایمان کے درخت کی کھیتی کا ٹائم ہے اور ایمان کے درخت کی کھیتی ہو گئی، انشاءاللہ ان کی نسلوں میں اخلاق اس درخت سے پھل پیدا کرے گا، اخلاق کا پھل پیدا ہوگا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آج کل 2-3 دن کا یہ کام ہے، اپنے اعتبار سے چیز لے کر 700 روپے کا ایک برتن کی کٹ کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، بہت بڑا 1500 روپے کی راشن کی کٹ کوئی بہت بڑا وزن نہیں رکھتی ہے، سب کے نیت سے ہم دیتے ملنا۔ اللہ تعالیٰ شان و کی ذات سے امید ہے ہمیں کاماں دے کو ملنا دے۔ ایک بات یاد رکھیں، حالات اور حادثات میں زکات کے بجائے نقلی ملنا صدقہ کرو۔ ہو سکتا ہے کسی مالدار کو بھی پیش کیا جائے اور وہ اس وقت تو اس کی مالداری قدرت کے اس حال پر وہ بالکل پھیل ہو گیا اور قدرت کے سامنے وہ بالکل ہارا ہوا ہے، لیکن اپنی انا کی وجہ سے وہ سوال نہیں کر سکتا ہے، اور وہ آپ اس کو للہ دیں گے تو آپ کا دیا گیا بھی جو کہ کوئی حساب کتاب نہیں اس کو اور یہ پہنچ جائے گا۔ لہٰذا اس کی کوشش کریں۔ آج کل 2-3 دن میں یہ نظام جو چل رہا ہے اس میں تعاون کریں۔ سماج نے جنرل بورڈ میں ٹھہراؤ کیا، 3-4 اعلانات سماج کے جو میں پہلے بھی کر چکا، آج دوسری مرتبہ بھی علماء کرام کی شکایتوں پر دہرایا جا رہا ہے۔ بھائی جگار اور دارو میں نے مستقل بیان کیا کہ جگار کھیلنا اور خود پوچھنا دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ یاد رکھو ربانی سماج کا پرمکھ لیمڑا چوک کے اندر کلب کھلی کے وہاں پہنچا اور ربانی سماج کے جو لوگ تھے ان کو سمجھایا کوئی ربانی کا بچہ کلب میں سیڑھی کے لیے تیار نہیں چڑھنے کے لیے۔ ایک اندازہ کرو کیسی قوم، اور ہمیں اللہ نے ایمان دی، ہمیں اللہ نے غلبہ عطا کیا۔ اس قوم کے لینے دینے کے ہاتھ بہت کھلے، کچھ میں مانتا ہوں 99% الحمدللہ انسان ان برائیوں سے دور 1% ہو سکتا ہے۔ ان چہرے پر داڑھی ہے، سر پر ٹوپی ہے، اسلامی شعار ہے، مسلمان پہچانا جاتا ہے، تو اسلام کے نام پر یہ کتنا بدنما کام ہے۔ کہیں گے کہ یہ مسلمان جگا کھیلتا ہے، قلبوں میں جاتا ہے، یہ پیسے آئے کہاں سے؟ اگر حرام سے آئے ہیں تو حرام ہی بھی ڈالیں گے، تو یہ شدہ بات۔ سیدنا غوث شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میں انسان کے مال کے لگانے کی جگہ سے انسان کے مال کے آنے کے راستے کا پتہ بتا دیتا ہوں۔ مال حرام میں لگا ہے تو حرام سے لایا، مال حرام میں لگا ہو کبھی بھی حرام کمائی ہو وہ حرام میں جا نہیں سکتی، وہ پسینوں کی کمائی کبھی حرام میں تھوڑی جائے گی۔ لہذا اللہ کے لیے ہوئی سرمایہ کی قدر کرو۔ ابھی ہم کہتے ہیں یہ کہنا برا مت مانو، جگار بہت بری چیز، نشیلی پرداخت اس کی بے وشیرہ بہت ہو رہی ہے۔ ایک بھی رقص کا میں نے یہاں تفصیل سے بیان کیا، علماء نے دیے، لیکن نہیں مانا تو 3 مانگرول کے ہمارے سماج کے 2 اور ایک دوسری سماج کے پاگل خانے میں بھرتی کرنا پڑا اس کو، اور کرسچین مشن کے اندر اور پیسے دے کر علاج کیا، اور ایک بھی ڈرگس استعمال کر کے ڈانٹے بن گئے۔ اور ایسے پاگل خانے کرسچن کے ہیں جہاں پر ہماری ملاقات بھی نہیں، یہ بھی ڈرگس کا نقصان۔ اور بدقسمتی سے جب اس کی تحقیق شروع کی تو اس کے بیچنے والے بھی ہمارے اور اس کے خریدنے والے بھی ہمارے اور اس کے استعمال کرنے والے بھی ہمارے۔ بہت افسوس کا مقام ہے۔ تیسری چیز، بے بہادہ ہمارے دورات کا اختلاف بڑھ رہا ہے، پکنک کے نام پر گھومنے کے
نام پر یہاں کی جو پارٹی چھوٹی پڑتی ہے تب بھاگلپور جاتے ہیں، اکثر گڑھ مندر کی جگہ ہے کیشوٹ میں، وہاں کے ٹرسٹی شکایت کرتے ہیں کہ تم مسلمان خواتین کو تمہارے کوئی گرو سمجھانے والے بھی ہے کہ نہیں؟ کیا اسی کے لیے ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا؟ کہ میری اولاد کی ہے یہی کرتی، میری بہن، میری ماں، اور اس کی عزت کو یہ نامدار کیا جاتا، اور باطل یوں کہتا ہے ہمیں آپ برا نہ مانو، ہمیں کتنے انصاف پسند غیر مسلم بھائیوں سے ہماری زندگی کے خون کتنے اٹھن کرتے ہیں۔ اور صاحب تمہاری قوم کو تو دیکھو ہمیں شرماتے ہیں۔ چوتھی چیز، سادھو سنتوں کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں۔ دیکھو کفریہ شرکیہ منتر پڑھ لیا، یہ عورت نکاح سے نکل کے کافر بن گئی، اس کو کیا معلوم کون کفریہ منتر ہوتا ہے؟ اور ہندو سادھو جب تک کفریہ منتر بولوائے گا نہیں تب تک اس کی میلی ودیا اس کا اثر اس پر ہوگا نہیں۔ مر جاؤ کیا حرج ہے؟ اگر موت آ جائے بیماری میں تو مر جائے گی، ایک دن مرنا تو ہے، لیکن سادھو سنتوں سے تھوڑا علاج کیا جاتا ہے۔ اور وہ بھی کہتے ہیں کہ تمہارے مسلم گرو ہے نہیں، تو یہ لوگ ہم بھکتیوں کے پاس آتے ہیں، ہم ریجنوں کے پاس آتے ہیں، اچھے خاصے خاندان کی بیٹی جا رہی ہے، اور وہاں اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے جانے والے اور دیکھنے والے سمجھتے ہیں۔ دیکھو اگر کفریہ شرکیہ منتر بول لیا تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اگر جوار کے دانے کھا لیے، حرام پدارتھ ملا ہوا ہے، اور وہ مردار انسان کی کھوپڑی جلا کر کے یا مردار انسان کی کھوپڑی صاف کر کے اس کے دن آتے ہیں کالی چودس کی رات، اور اس میں جو ہو رہا ہے آپ دیکھنا، کالی چودس کی رات کو ہندوؤں کے جتنے بھی شمشان ہوں گے وہاں لائٹیں چلتی ہیں، وہاں کچھ ہو رہا ہے، کچھ نظر آتا ہے۔ میں نے تو اپنی آنکھوں سے یہاں ایک ہے جگہ وہاں دیکھا ہے کہ 4 بجے یہ کیوں شمشان کھلا ہے، پر یہ تو ہوا نہیں، ہر ایک اپنی ودھی میں وہ ودھی کر رہا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ایمان دیا ہے اللہ نے، غیرت دی ہے۔ غیرت جب تک دل میں باقی ہے آدمی مرنا پسند کرے گا بھوکے، لیکن ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ مسلمان یوں تو ہوتا ہے، مسلمان یوں نہیں ہوتا، لیکن قدرت جب ایسے دل دکھا دے تو اس وقت تو اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ ہم گری پڑی قوم نہیں ہیں، ہم بہت عزت والے ہیں۔ خدا رب قدوس ہماری قدر و منزلت آسمان گواہ ہے، ہماری قدر و منزلت پر زمین گواہ ہے۔ 20 سال پر 20 سال سے جن پر ظلم ہوا، خاندانوں کے خاندان شہید ہو گئے، 40 50 30 اولاد جوان بوڑھے ان نہتے بے سر و سامان کوہوں میں اور پہاڑوں میں زندگی گزارنے والے اعلی کلمت اللہ کی نسبت پر خدا بند قدوس نے پوری کائنات پر ان بدوؤں کو، ان دیواتیوں کو جو پشتوں کے علاوہ کوئی نہیں سمجھتے ہیں، دنیا کی ساری آئینی اور دنیا کی ساری ٹیکنالوجی طاقت کو ان کے ہاتھ خدا نے زیر کر دی۔ 20 سال میں ہماری آنکھوں نے دیکھا وہ ایمانی طاقت، وہ ایمانی سپر پاور طاقت ان کے پاس، اور خدا نے وہ دولت دی جو ان کی نسل آنے والی 7 نسلوں تک یہ قوم کبھی کسی کے محتاج نہیں ہو سکتی۔ ہم بھی وہی ہیں، ہمارا بھی پرچم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن دیکھو رشوتوں میں، دیکھو ریاض میں، دیکھو جگار کے اڈوں میں، اور شراب تو عام ہو رہی ہے، ڈیزل کے نام سے دکانوں پر بیچی جا رہی ہے۔ کیا ہمارے چیتے جاگتے قلب کی منظوری حکومت دے اور ہم اس کو چلائیں؟ وہ بیور قبر میں سو گیا تو خود پٹھان جس نے یہ سنیما ہال شروع نہیں ہونے دیا تھا مر گیا، اور اسی پر میں آئینی گواہ ہوں، آئینی، اور میں اس معاملے کا اس مسجد کی امامت کے زمانے میں ایک سپورٹر انسان ہوں، اور میری ودیا ہوئی اور پورا جسم اس نے چھلنی کرنا پسند کیا، لیکن جھوٹا نہیں ہو۔ تو
یہ علاقہ محفوظ ہو گیا. یہ ہمارے خبریں بسا لینے والی قوم کے جوان فعال بزرگوں کی ایک حیات داستان ہے. ہمارے سامنے کی باتیں. لہذا میرے بزرگوں چنگاری غیرت کی پیدا کر دو اپنی بہن بیٹیوں کے بابت, اپنی ماؤں کے بابت. ہم سب ذمہ دار ہیں. کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ. ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک ذمہ دار سے ذمہ داری کے بابت پوچھا جائے گا. دوسری کی بیٹی کے بابت غیرت تجھے نہیں آتی, تیری بیٹی کے بابت تو غیرت آتی ہے. دوسری کی بیٹی کے بابت حمیت نہیں, بہن کے بابت تیری بہن کے بابت تو حمیت ہے. اسی لیے ایک صحابی آیا, اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دے. صحابہ اونچے نیچے ہو گئے. کیا دربار نبوت نے بکواس کیا؟ آقا نے کہا چھوڑو, چپ ہو جاؤ. یہاں بٹھایا. کیا تو تیری بہن کے ساتھ پسند کرتا ہے؟ نہیں. کوئی کرے تو تلوار سے سیدھا کرو. تیری ماں کے ساتھ, تیری خالہ کے ساتھ, تیری پھوپھی کے ساتھ. یہ نام حدیث میں نہیں کہتا ہوں, مثال نہیں, حقیقت ہے. تو بھائی جس سے تو کرے گا یا تو وہ کسی کی بہن ہے, یا تو وہ کسی کی ماں ہے, یا تو وہ کسی کی خالہ ہے, یا تو وہ کسی کی پھوپھی ہے, تو اس کو وہ کیسے پسند کرے گا؟ پھر آقا نے یوں ہاتھ مارا اور یوں ہاتھ مار کر فرمایا اللہم طہر قلبہ واحسن فرجہ واغفر ذنبہ. 3 باتیں کریں. اللہم اغفر ذنبہ, طہر قلبہ, اس کا دل پاک کرو. واحسن فرجہ, اس کی شرمگاہ کو پاک دامن بنا. نبی کی دعائیں تو دیکھو, اور کیا دعا ہوئی. اللہم اغفر ذنبہ واحسن فرجہ طہر قلبہ. پیغمبر نے یوں نہیں کہا کمینے نکل جائے عمر اس کو تلوار مار کر کے ختم کر. نہیں, مسجد نبوی تھی, محراب نبوی تھا, صحابہ پراگندہ پریوانے چاروں طرف تھے. یہ اصلاح ہے, یہ اصلاح, اس کی آج ضرورت. اصلاح کے بعد پھر وہ صحابی ایسا پاک دل ہو گیا کہ زندگی بھر اپنی محارم بہو بیٹیوں کے سامنے بھی کبھی آنکھ بھر کر کے نہیں دیکھا, ماں کے سامنے بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا, بہن کے سامنے بھی آنکھ اٹھا کر کے نہیں دیکھا جو دیکھنے کی اجازت دی. یہ اسلام کی نیتی بھی جو ہے, اسی کا نام سماج ہے, اسی کا نام معاشرہ ہے, اور اسی کا نام مذہب ہے. الگ نہیں ہے, اس کو الگ کیا گیا. مذہب سماج یہی ہے اور اسی کے ہم پابند ہیں. لہذا یہ 3-4 اعلان جو سماج کی طرف سے آئے, غیرت پیدا کر لو دل میں, اور آج بھی اپنے گھر سے اصلاح کا جو ہے بات سنبھال لو اور محنت کر لو محبت کے ساتھ. بیٹیاں جا رہی ہیں, شادی شدہ بھی ہے مرد, اور قبری کو اٹھا کر جا رہا ہے. کسی غیر کی بھی اٹھا رہا تھا, اپنے بھی اٹھا رہا ہے. یاد رکھو, جو کسی غیر کی بیٹی پر بھی نگاہ ڈالے اس کی بھی آنکھ کھول دو. آج اگر ہم نے لفظہ کی مزہ کہ وہ تو ہندو کی بیٹی ہے, یاد رکھو اللہ کی قسم کل یہ بیٹی اپنے کے سامنے خدا ایسا کرو ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. غیرت ہے, غیرت, اور غیرت ہر ایک کو ہوتی ہے, غیرت ہر ایک کو ہوتی ہے. تو لوگ یوں کہہ دیتے ہیں, ابھی بھی اس پر کنٹرول نہیں. ہم تک اپنی ذاتی تجویز یہ دیتے ہیں کہ وہ فرد, وہ تنہا فرد اور وہ تنہا عورت اگر توبہ کر لیتے ہیں تو ٹھیک, اور اگر اس کی جبلت بن جاتی ہے تو مسلم سماج اور معاشرے میں وہ کسی معاملات کے قابل انسان نہیں ہے. جو غیرت ختم کر چکا ہے. کیا اس بیٹی نے ماں کے پیٹ کی 9 مہینے کی زندگی نہیں سہی تھی؟ کیا اس بیٹی نے اپنے ماں کو درد سے نہیں تڑوایا تھا؟ کیا اس کی ماں نے درد سے نہیں سہا تھا؟ کیا اس کی ماں نے ولادت کی تکلیف نہیں سہی تھی؟ کیا اس کی ماں نے 2.5 سال چھاتیوں سے دودھ نہیں پلایا تھا؟ کیا اس کی ماں نے اس کا 5 سال دودھ پتر صاف نہیں کیا تھا؟ اور کس گھر سے, کس مامتا کو اور کس پیار بھرے ماحول کو تو رخصت کر کے آج کسی واپس بے حیا اور آوارہ کے ساتھ آوارگی پر آمدہ ہوتی ہے. درجنوں واقعات ہمارے پاس ہیں, خودکشی کے بغیر اس کا کوئی علاج نہیں. جو اس قسم کی چیزوں میں مشغول ہے اللہ ماشاء اللہ,
یا تو وہ مرتے ہیں یا وہ مارتے ہیں۔ زندگی میں غیرت بہت بڑی چیز ہے۔ آئندہ انشاءاللہ اسلامی حمیت پر کتاب ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی بچی کچی غیرت کو اپنے فضل سے محفوظ رکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالی جھیلی ہوئی برائیوں کی سب آپ کے لیے ہم کو اپنی ذات سے استعمال ہونے کی اور اپنی ذات کو اپنے آپ سے استعمال کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات کی برکت کی اعلان کی دینا چاہتے ہیں، مسجد طیبہ کے پاس نیت کی دفتر ہے، وہاں جمع کرا سکتے ہیں۔ پیسہ دے کر کے بھی یا کٹ دے کر بھی تعاون فوری طور پر جو ہو سکتا ہے کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی دنیا آخرت کی بھلائیوں سے ہمیں مالا مال فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔